تو یہ جو گرین ٹوریزم کے اوپر جو ریسٹ ہاؤسز ہیں یہ سرکار کی ملکیت ہے. میں گرین ٹوریزم کو بھی پی ڈی سی سمجھتا ہوں. تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اب تک عوامی نہیں ہے, ناکام رہے ہیں؟ عوامی حکومت نہیں ہے. عوامی حکومت ہوگی تو سمجھانے کی اہلیت رکھتی ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اور پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا سوال ہے. میں کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہوں. جس نے دیا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے. وہ آئے وہ ڈیفینڈ کرے. یا پھر آپ صرف بری ذمہ ہونے کے لیے اسٹیٹمنٹ؟ میں بری ذمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایک بات دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کاروبار نہیں ہو سکتا. نہ میں گرین ٹوریزم کے حق میں اور نہ گرین ٹوریزم کے مخالف ہوں. حکومت کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون بھی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں اسکردو ٹی وی اور میں ہوں منظور امین. آج آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس جو کہ اسکردو میں منعقد ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقد ہوئی تھی, اور اس میں صوبے بھر سے پولیٹیکل قائدین نے شرکت کی. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب. سر بہت بہت شکریہ اسکردو ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو اس کانفرنس کا جو انعقاد تھا وہ یقیناً خوشائن ہے, اور گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل فضا ہے وہ انتہائی بہتری کی جانب جا رہی ہے, اور تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ اتنی کامیاب اور اچھی پولیٹیکل جو کانفرنس ہوئی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ اسکردو ٹی وی کا شکریہ. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کافی گلگت بلتستان میں نہ ہونے کے برابر تھے. ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بڑھانے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ورکر کے اندر ایک مایوسی ہے, ایک بے چینی ہے, اس کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے. اور عوام کے اندر بھی بے چینی پائی جاتی ہے. اس پورے پروسیس کے لیے یہ بھی جیسے کہ موسیقی روح کی غذا ہے, اسی طرح پولیٹکس بھی پولیٹیکل ورکر کی غذا ہوتی ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا اس خطے کے لیے ایک ضروری امر ہے. تو ہمارے ایشوز بہت سارے پینڈنگ ایشوز ہیں. اس کے اوپر بڑی جماعتوں کا اس طرح کسی ایک سٹیج پہ آ کے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کنفیوژنس دور ہو جاتی ہیں, ایک دوسرے کے قریب آنے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال آج مسلم لیگ نون کی قیادت کا شکریہ کہ وہ سارے اس فورم میں آ گئے, اور بشارت صاحب کا بھی بہت شکریہ. اس نے یہ آئیڈیا دیا, اور بلتستان کے اندر بالخصوص یہاں پہ چونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس نے یہ ایونٹ ارینج کیا. تمام جماعتیں آ گئی, اسلامی تحریک کے اکابرین آ گئے, سول سوسائٹی آ گئی, وکلاء کے نمائندے آ گئے, دیگر لوگ آ گئے. اور یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جو اعلامیہ ہوگا آپ کے سامنے ہم نکالیں گے. کم از کم وہ ایک راستہ متعین کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اور اس سے قریب آنے کا موقع ملے گا. اور ہم سب مل کے اس گلگت بلتستان کی جو درینہ ایشوز ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ ابھی کنسنسس بھی پایا جاتا ہے. کافی ساری کنفیوژنس دور ہو چکی ہیں, اور گلگت بلتستان کے عوام کے درینہ مسائل ہیں. ان کے ملکیتوں کا مسئلہ ہے, ان کے حاکمیت کا مسئلہ ہے, ان کے ادروائز روزگار کا مسئلہ ہے, غربت کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, تعلیم کا مسئلہ ہے. ان سب کے اوپر یہ جماعتیں جب تک ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے, ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے, تو یہ مسائل حل نہیں ہوتے. تو ہم سب مل جل کے انشاءاللہ گلگت بلتستان کے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم کوئی روڈ میپ ترتیب دیں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے ان سارے مسائل کا حل نکال سکیں. جیسا ابھی اسپیچ کے دوران آپ نے جب گفتگو کی, وہاں پر ایک نقطہ اٹھایا, اور سول سوسائٹی کے نجب صاحب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ حکومت کس کی ہے. تو اس پر آپ کا یہ جواب تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو آپ کی اپنی پوزیشن کہاں پر ہے؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں شامل ہیں یا پھر آپ اپوزیشن میں؟ کیونکہ آپ کی پوزیشن تو اس وقت حکومت کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہے. سر, ادھر گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کے لوگوں کی حکومت ہے, اس کے ساتھ مسلم لیگ نون بھی اتحادی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں. اتحادی ہے نا, گلگت بلتستان میں تو اتحادی ہے. اس کے اندر تو کیا مسئلہ ہے؟ حکومت کی مین جو لیڈنگ رول ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے الائز ہیں, تو آپ کے سامنے الائز ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دونوں سائڈز پہ کھیل رہی ہے, حکومتی بینچ پر بھی اور اپوزیشن بینچ پر بھی. سر, پاکستان تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں حکومت بھی ہے, پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان میں اپوزیشن میں بھی ہے. تو آپ کی پوزیشن کہاں پر ہے سر؟ ہم نہ اپوزیشن میں ہیں, ہم نہ حکومت میں. ہمارے ساتھ تو یہ المیہ ہے, لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ نہ ہم حکومت میں ہیں نہ ہم اپوزیشن میں ہیں. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے قوم کے سوالات ہمارے اوپر ہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے. تو ہم لامحالہ قوم کے سوالات کے جواب دینے کے ہم پابند ہیں. ہم ان کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں. ان کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فرض کریں اس سیٹ اپ میں بھی ہیں تو وہ بھی کسی ایجنڈے کے تحت ہوں گے. اگر ہم اپنے اس ایجنڈے کی کامیابی سمجھتے ہیں,
اگر ہم فرض کریں کہ اس حکومت میں رہ کے ہم گلگت بلتستان کی زمینوں کی ملکیت کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، اگر اس کے ذریعے حل ہوتا ہے، یا گلگت بلتستان کے اندر جو مطلب ریونیوز کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی حل کریں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ ریونیو کے حوالے سے جڑا ہی سوال ہے کہ جس طرح آج آپ اسپیچ کے دوران گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر بھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ٹیکسز کا ہے، ریونیو ایکٹ ہے، ان کی جو پروجیکشن ہے پبلک کے اندر، کیونکہ ریزسٹنس بہت زیادہ آئی، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کی کسی بھی باسی پر کوئی ٹیکس عائد نہیں ہوگا، بلکہ ان انویسٹرز پر جو وہاں سے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد یہاں سے ایک اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر کے لے کر جاتے ہیں، اور گلگت بلتستان کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ کسی بھی ایکٹ کے حوالے سے، حال ہی میں جو گرین ٹورزم کے حوالے سے ایک بیانیہ چل رہا ہے جس میں حکومتی سطح پر یا پھر جو گلگت بلتستان کے ممبران اسمبلی ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی ایشو آتا ہے تو جب تک عوامی رد عمل نہیں آتا تب تک وہ سمجھا نہیں پاتے، تو کیا یہ رد عمل آنے سے قبل یا ان چیزوں کو عوام میں اچھالنے سے پہلے یا عوام میں پہنچانے سے پہلے اگر اس کے لیے زمین سازی کرنا کیا ضروری نہیں ہے، اور یہی زمین سازی آپ پہلے کر لیں تو کیا یہ ریزسٹنس آپ بچ نہیں پائیں گے؟ دیکھیں، جب آپ عوامی نمائندوں کو حکومت دیں گے نا، عوام کو سمجھانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اب تک عوامی نہیں ہے، ناکام رہے ہیں؟ عوامی حکومت نہیں ہے، عوامی حکومت ہوگی تو سمجھانے کی اہلیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے گراؤنڈ کے اندر ورکر ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلوں کو عمل درآمد کروانا اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹیز نہ ہوں یا مطلب اپنے پولیٹیکل جماعتوں کی بنیاد پہ نظام کو آگے نہیں چلا رہے، یا آپ صرف ہائیبرڈ سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، یا اپنے منظور نظر اشرافیہ کو لے کے چل رہے ہیں، تو اشرافیہ معاملات کو سنبھالنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو اس وقت تقریباً مطلب آپ تحریک انصاف کی اشرافیہ کی حکومت سمجھ لیں، یہ کوئی مطلب جماعتوں کی حکومت بھی گرین ہے۔ ٹورزم برننگ ایشو ہے اور اس پر آپ کا موقف بالکل کلیئر ہے کہ اس کے حق میں ہے آپ، لیکن اس کے باوجود جو آپ جس بیان کو لے کر آپ چل رہے ہیں اس میں تقریباً میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، نہ میں گرین ٹورزم کے حق میں ہوں، نہ گرین ٹورزم کے مخالف ہوں، حق میں بھی نہیں ہوں۔ میں گرین ٹورزم کو بھی پی ڈی سی سمجھتا ہوں۔ آپ اس کو یہ نہ سمجھ لیں کہ گرین ٹورزم کوئی مطلب دودھ اور شہد کی نہریں بہائے گا، اس نے بھی گرین ٹورزم نے بھی پی ڈی سی کی شکل اختیار کر لی، میرا اپنا ویو ہے۔ خیال ہے کہ یہ بھی زبوحالی کا شکار ہوگا؟ اللہ محالت زبوحالی کا، دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ گورنمنٹ سیکٹر کے کاروبار کی جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ایک ویو ہے۔ مطلب میں اس کا مخالف بھی نہیں ہوں، اس کا مخالف اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے فیصلہ کر کے دیا نہیں ہے، میں کسی سسٹم کا حصہ نہیں ہوں، جس نے دیا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ آئے وہ ڈیفینڈ کرے۔ آواز ہے یا پھر آپ صرف بری ذمہ ہونے کے لیے سٹیٹمنٹ میں بری ذمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک بات کھول کے کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لینڈز کے اوپر میرا ایک خاص موقف ہے، حق ملکیت کے اوپر، حق ملکیت کا میں مطلب ہم نے اس کے اوپر تحریک چلائی ہے۔ تو یہ جو گرین ٹورزم کے اوپر جو ریسٹ ہاؤسز ہیں، یہ سرکار کی ملکیت ہے۔ سرکار نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو زید بکر عمر کو دینے کا، تو زید بکر عمر کو دینے کا جو فیصلہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ عوامی ایشو نہیں ہے، عوامی تحریک کا ایشو نہیں ہے۔ عوامی تحریک کا ایشو آج بھی حق ملکیت ہے، عوامی تحریک کا ایشو آج بھی مطلب آپ کی حق حاکمیت ہے، عوامی تحریک کا ایشو آج بھی غربت ہے، عوامی تحریک کا ایشو آج بھی مطلب اشرافیہ کو نوازنے والے، نظام سے کلنچی سے نکالنے والا، یہ ہے ہمارے ایشوز۔ ہم من و سلوا کے بھی قائل نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے دوست شاید من و سلوا کے قائل ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کی جو نیچرل ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، اس میں ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ملکیت دینا چاہتے ہیں، ان کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں، ان سے ان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی کافی ہے۔ گلگت بلتستان کی آبادی کتنی ہے؟ 20-25 لاکھ۔ ہم 20-25 کروڑ کو پالنے کی کیفیت میں ہیں، تو ہم چونکہ اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تو ہم گلگت بلتستان کی پوری آبادی کو کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم جب آبادی کے ایشوز کو مد نظر سمجھتے ہیں یا اس کو رکھتے ہیں، تو اس حساب سے ہم ایک ایسا خطہ ہے دنیا میں، یونیک خطہ، اور ہمیں چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ آج مطلب کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، فرض کریں کہ ہم مطلب سب سے زیادہ گلیشیئرز گلگت بلتستان میں ہیں، اور گلیشیئرز کی میلٹنگ کا ایشو سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہم سب سے ہائی الٹیچیوڈ کے اوپر ہے، اور ہم گلیشیئرز کی کسٹوڈین ہیں، اور ہمارے گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ مطلب یہ آپ گلگت بلتستان کے ہی ایسٹ ہے نا، گلیشیئرز بھی ایسٹ ہیں۔ یہ گلیشیئرز نہ صرف گلگت بلتستان کے ایسٹ ہیں، یہ دنیا کے بھی ایسٹ ہیں۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے اور پاکستان میں بسنے والے 25 کروڑ عوام
की जिंदगियों का सवाल है। तो इसलिए हम जिस जगह पे हैं हमें अपनी अहमियत का पता है, तो हम अपनी अहमियत को समझते हुए अपने लोगों की इकोनॉमी के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपको ने वक्त दिया स्कर्दू टीवी को, और यकीनन हमें अपने वसाइल का इदराक करना चाहिए और इन वसाइल से बेहतर मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनानी चाहिए। अपने मेज़बान मंजूर अमीन को, प्रोड्यूसर मोहम्मद अली अंजुम और इनू के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने